پاشا صاحب جو اہم ملاقات ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں, کیا فرق پڑے گا, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ملاقات کو میرا خیال ہے کہ اگر فل کورٹ میٹنگ جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی ہوئی ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کو آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے. کل آپ کو پتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی جو 2.25 گھنٹے جاری رہی. اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے میسج گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور پھر آج دن 2 بجے کا ٹائم مقرر ہوا. ٹھیک ہے پاشا صاحب, یہ مندو کھیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ میرٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی. جی جی دیکھیے, فی الحال جو ایشو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کا نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ مندو کھیل صاحب, ان کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. ججز سن ان لا, بڑے چیمبر کا بندہ وہ جج ہو سکتے ہیں اور آگے کنفرم بھی ہو سکتے ہیں. کوئی لاوارث بندہ اگر جج بنتا ہے تو پھر کنفرمیشن اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یہ بالکل اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو اس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں, اور پاکستان بھر کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے ایک مطالبہ ضرور کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کم از کم یہ پتہ چلنا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو ججوں پہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ججز کی ٹرولنگ بھی ہوتی رہی. ہم نے بار کونسل لیول پہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ٹرولنگ چلے ججز کی اگر ہم بات کریں وہ بھی بہت غلط بات ہے. کریکٹر اسیسینیشن اور ان کی فیملیز تک کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, جو کہ بہت غلط ہے. ان کے خاندان کی خواتین کو مطلب جج حضرات, آپ ان کے فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کریکٹر اسیسینیشن اور آپ ان کی ذاتیات پہ حملے کریں, ان کی فیملیوں کو ٹارگٹ کریں, یہ تو کسی بھی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں. کوئی بھی جماعت کرے غلط ہے. دیکھیے, اظہار رائے کی آزادی آئین پاکستان میں دی گئی ہے, لیکن with certain exceptions. آپ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ جج ہے چاہے وہ ایک عام شخص ہے, آپ اس کی جو ہے وہ فیملی کے بارے میں بات کریں, اس کو گالیاں دیں, سرے عام گالیاں دیں, اس کے کارٹون اس طرح بنائیں کہ تضحیک امیز پہلو جن سے جھلکتا ہو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہی چیز ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا. ججز کے فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, اور ان پہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے. اپنے اینگل کے ساتھ کوئی بندہ بھی اس پہ تنقید کر سکتا ہے. تو بڑا کلیئر ہے نا, جج کے فیصلے پہ تنقید کرنا آپ کا حق ہے, جج کی ذات پہ یا اس کی ذات سے جڑی شخصیات پہ, ان کی فیملی کی خواتین پہ, ذاتیات پہ حملے کرنا آپ کا حق نہیں ہے. جی بالکل, یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جو اس میں الزامات لگائے گئے ہیں وہ 1 سال پہلے کے ہیں اور بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. کل آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو آپ کو کیا, آپ کے اگلے دن کیسے گزریں گے؟ آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. کیونکہ گھر اور اپنا کمرہ ہی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ سکون سے ریسٹ کر سکتے ہیں, اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن جب یہ پتا چلے کہ وہاں پہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں تو کیا زندگی ہے آپ کی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے. تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور تحقیقات ہونی چاہیے, اور بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کا متفقہ یہ مطالبہ ہے. اور دوسری بات جو ہے, کسی حد تک جو مندو کھیل صاحب نے فرمایا اس پہ بھی اپنی جگہ پہ کچھ ریزرویشنز موجود ہیں. ان کا بھی جو موٹیویشن ہے یا یہ ٹائمنگ ہے, کئی لوگ بار بار 2 دن ہو گئے ہیں اس بات کو, کچھ لوگ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے کہ یہ خط کس لیے رکھا گیا, 1 سال ڈیلے کے ساتھ کیوں لکھا گیا. کیا ان کے پاس خود اختیار نہیں تھا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیتے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس ایشو کر دیتے؟ اچھا, حسن رضا پاشا صاحب, کیا ان کی جماعت اس ایشو کو اپنے ساتھ براہ راست لنک نہیں کر رہی؟ جی بالکل, ایک سیاسی جماعت اپنا بیانیہ اس پہ بلڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب, 9 مئی کا انہوں نے ذکر کیا, فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے کیسز کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت مل گئی ہے. پاشا صاحب, یہ کتنا خوش آئند عمل ہے, کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ اس پہ؟
میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج یہ فیصلہ کیا ہے اور اٹارنی جنرل نے کانسنٹ دی ہے اور مشروط یہ اجازت دی ہے ان کیسز میں ان ضمانتوں کا اناؤنس کرنے کا یا بری کرنے کا جو کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے بعد جن کا کیس بری کا بنتا ہے. پاشا صاحب دیکھیں جو چھ معزز جج صاحبان کے خط والا معاملہ ہے اس کو آج کی جو میٹنگ ہے چیف جسٹس پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی وہ کسی حد تک منطقی اور یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ ریفائری کریں گے اور اس معاملے کو وہ کل کیبنٹ میں رکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سے جج ہوں گے اور کس طرح ہوگا. جو مطالبے کیے ہیں کہ اس معاملے کی بات ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور تحقیقات ود ان ویک ٹائم. ٹھیک ہے.